خربوں اربوں کا مالک ہے، اس بندے نے اتنی بڑی سخاوت کی کہ اس نے فلانے آدمی کو 5 روپے عطا کیے، تو آپ سن کر حیران نہیں ہوں گے کہ کروڑوں اربوں خربوں روپے مالیت بتائی ہے اور احسان صرف 5 روپے کا۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے تھی، اگلی بات سے اسے تشبیہ نہیں ہے۔ کم کریں جی والیوم، جو گونج ختم کریں پلیز، مہربانی کریں۔ اگر آپ یہ مثال سمجھ گئے کہ جس کے پاس کروڑوں روپے اربوں روپے ہے تو اس کے لیے یہ اعلان جشن نہیں ہے کہ 5 روپے اس نے صدقہ کیا ہے۔ مثال ختم ہوئی، اگلی بات سے اس کو تشبیہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے۔ تو جب وہ فرمائے نا کہ میں نے احسان کیا ہے، سمجھ میں بات آ گئی کہ حضور کا آنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی جان ہے۔ احسان کس کنڈیشن میں ہوا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، یہ ہے احسان۔ رسول کا کام کیا ہے؟ رسول رب کے دربار سے لیتا ہے اور اپنی امت کو عطا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جلوہ گری ہے وہ پورے عالم کے لیے اتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر اپنی سیرت پاک سے اور اپنے مواعظ حسنہ سے کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ حضور تشریف لائے ہیں صبح صادق کے وقت، جب اعلان ہوتا ہے نا حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب رات جا رہی ہوتی ہے اور صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے۔ سرکار کی ولادت کی ٹائمنگ میں رب نے یہ راز رکھا کہ اندھیرے دور ہو رہے ہیں اور نور پھیلنے لگا ہے۔ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصل انقلاب برپا کیا وہ عرب اور پورے عالم کے اندر برائیوں کا ختم کرنا تھا۔ سب سے زیادہ محروم طبقے کو نوازا۔ محروم طبقہ کون سا ہے؟ جیسے یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، غلام ہیں یا جانور ہیں، مفلوق الحال اور بھوکے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی کوئی نہیں تھی۔ مثلا غلام، میں اب بھی ایک بار آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ چلے شکر ہے۔ مثلا غلام کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہوتی تھی، مالک کے حکم پر ہاں اور مالک کے حکم پر نہ کہنا ہوتا تھا۔ دھوپ آ گئی تو وہ چادر تان کے کھڑا ہوگا، وہ اپنے مالک کے برابر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ خدمت لے کر اگلی منڈی میں جب چاہے اس کا مالک اس کو فروخت کر دے۔ سرکار تشریف لائے، غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ آواز نہیں آئی نا آپ کی، اس لیے مجھے شک پڑتا ہے کہ میری آواز آپ کو نہیں آ رہی۔ سرکار نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دیا، اور پہلا زور جس بات پر دیا وہ یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ غلاموں کو اچھا، اس کے لیے 2 بڑے طریقے بیان ہوئے۔ پہلا طریقہ ثواب کا، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے غلام کو آزاد کرے گا، اللہ اس غلام کے وجود کے بدلے میں اس غلام آزاد کرنے والے کے وجود کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ دوسری بات کہ اگر کسی کو غلام رکھنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے سسٹم کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انقلاب برپا کیا کہ غلاموں کو ساتھ بٹھایا۔ دیکھیں جناب، میرے پاس تو یہی میلاد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔
آپ کے اگر کان روایتی باتیں سننے کو ترس رہے ہیں تو پھر وہ کوئی اور پلیٹ فارم ہے، میرے پاس یہی میلاد ہے۔ سرکار نے غلاموں کو پاس بٹھایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا اور پہلے دن حضور کے دربار میں لے کر آئے تو حضرت بلال سوچوں میں تھے کہ میں نے حضور کو سلام کیسے کرنا ہے، پیش کیسے آنا ہے، اس دربار کے آداب کیا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا حضور مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور میرے قریب خود تشریف لائے، اور حضرت بلال سوچ رہے ہوں گے کہ قدموں میں گرنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سرکار نے اپنی باہوں کو کھول دیا اور حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگا لیا۔ یہ انقلاب ہے میلاد کا، یہ انوار و ثمرات ہیں حضور کی جلوہ گری کے۔ اس لیے رب فرماتا ہو مومنو، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یا غوث اعظم دستگیر، گرامی قدر حضرات، ہم دوسرے نمبر پر آتے ہیں اور وہ ہے عورت۔ آپ بدھزم کو پڑھیں، آپ ہندوازم کو پڑھیں، آپ پارسیوں کو پڑھیں، حتیٰ کہ آپ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، افریقہ کے اندر بدلتی ہوئی عیسائیت اور یہودیت کی تعلیمات کو پڑھیں، وہ ساری ایک طرف رکھ دیں اور میلاد والے آقا کی تعلیمات ایک طرف رکھ دیں۔ عورت کو جتنی عزت اللہ کے محبوب نے بخشی ہے کسی مذہب دھرم میں اس کی مثال بھی نظر نہیں آتی۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں سن رہی ہیں، یہ دھیان کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یعنی بیٹی، کیوں بیٹی کے خلاف کیوں تھا عرب کا معاشرہ؟ صرف عرب ہی نہیں بلکہ وہ دھرم اس دنیا پر موجود تھے جو عورت کی شادی کتے سے کر دیتے تھے۔ پارسیوں کے اندر بہن اور بھائی کی شادی جائز تھی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بہن اور بھائی کی شادی آپس کے اندر کر دی جاتی تھی۔ اس سے آگے بڑھیں، اس خطے میں جہاں ہم بستے ہیں، اس خطے کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ اللہ نے وطن عزیز دیا، یہ الگ خطہ ہے، پاکستان ہے۔ ہندو مر جاتا تو ایک مذہب میں یہ ریت تھی کہ اس کی بیوی کو سجا کر اس کی چتا میں زندہ جلا دیتے تھے اور اس کو ستی کا لقب دیتے تھے کہ یہ پوتر ہو گئی، یہ پاک ہو گئی، حضور آئے بہار آ گئی۔ یہ جشن، یہ چراغاں، یہ لائٹیں، یہ جھنڈے کس لیے؟ ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر گلی محلے علاقے میں سولنگ، نالی، سوئی گیس، واٹر سپلائی کے افتتاحی تقریب میں آئے، سنگ بنیاد رکھنے آئے تو لوگ ویلکم کے بینر لگاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ وہ منسٹر، وہ سیاستدان، وہ عہدے والا آدمی اپنی جیب سے کچھ نہیں دے کر جاتا، عوام کے ٹیکسز کا پیسہ عوام کی فلاح پہ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی دینے آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ حضور تو سب کچھ دینے ہی آئے ہیں، ہم سے لیا کچھ نہیں ہے، سب عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی عورت کو، اب یہ کہتے ہیں اسلام عورت کی آزادی کے خلاف ہے، کس اسلام پر یہ دبا لگانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ اسلام کہ جس نے عورت کے وجود کو تحفظ بخشا، زبان حق ترجمان سے تعلیم دی، بیٹیوں کو قتل نہ کرو، ان کو زندہ دفن نہ کرو۔ اور ایک حدیث سننا، اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے بھی بول کے بتا دینا، یہ مسند الفردوس کے اندر حدیث ہے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں، میں
اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور کی ایک شہزادی نہیں ہے، وہ تو قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سرکار کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اور چاروں حضور کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہ دے سکے، اور معاشرے کے اندر یہ تصور پنپ گیا کہ حضور کی 3 بیٹیاں حقیقی نہیں تھیں، چاروں بیٹیاں سرکار کی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب، سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم، اور حضرت سرکار سیدہ عالیہ طیبہ بطول زہرا مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضور کی حقیقی بیٹیاں ہیں، یہ سرکار کی۔ اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے تذکرے کیوں نہیں ہیں؟ بھی جو نہیں کرتا قصور اس کا ہے، کتابوں میں تو موجود ہے، کتب سیر بڑی پڑی ہیں، کتب تواریخ بڑی پڑی ہیں، کتب احادیث میں ان کے تذکرے موجود ہیں۔ بہرحال فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں۔ یہ کتنا محبت بڑا خطاب ہے۔ اور پھر سوچ یہ تھی معاشرے کے اندر کہ ایویں تیاں دا بوجھ ہی سر تے چکنا ہے، نہ یہ دشمن سے لڑ سکتی ہیں، نہ یہ کام کاج کریں گی، الٹا ان کو پالنا ہے، پھر ان کو بیانا ہے، اور جہاں ان کا بیاہ کرنا ہے ان کے سامنے اکھاں نیویاں ہون گیاں۔ یہ تصور تھا۔ جان عالم علیہ السلام نے کتنی بڑی خیرات بخشی۔ یہ باتیں سنتے جائیں اور پھر محسوس کریں کہ آپ جھنڈے سے ہی لگا رہے ہیں کہ نہیں، لائٹوں کا انتظام درست ہے کہ نہیں، یہ 12 روزہ گجرے اور پھول جس کا آج پہلا گلدستہ بارگاہ میں نظر ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، کتنی؟ 3، اور وہ باپ ان 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک بیٹیوں کو باپ کی خدمت کی محتاجگی نہ رہے، یعنی وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی جائیں، تو فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش وہ باپ کرے، جنت کی ضمانت اسے ہم عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے بیٹیاں ہماری ہیں، فکر حضور کو ہے۔ اور میرے کریم علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، عرض کی حضور جس کی 2 بیٹیاں ہوں، یہ انعام و اعلان تو 3 پر ہے، فرما 2 والے کے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ عرض کی حضور اگر 1 بیٹی ہو، فرما اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ بتلائیے کون سا مذہب ہے جو بیٹیوں کی پرورش پر اتنے بڑی پیشکش کرتا ہے، اتنا بڑا اعلان کرتا ہے؟ یہ میلاد والے آقا کی خیرات ہے کہ بیٹیوں کو تحفظ بخش دیا۔ ایک اور بہت بڑی وجہ تھی جو وہ بیٹیوں کی پیدائش کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر بیٹی کو طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے، یہ پھر باپ کے دروازے پر آ جائیں گی۔ حضور محدث اعظم کے شہر میں بسنے والوں، حدیث پاک کو غور سے سننا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، بیٹی بیوہ ہو کر یا خدا نخواستہ طلاق اس کو ہو گئی، وہ پھر باپ کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، اور نے جانا کتھے؟ تو فرمایا اب جو خرچہ باپ اس بیٹی پر کرے گا، کپڑے پر، خوراک پر، دوا دارو پر، اللہ تعالیٰ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب اس باپ کو عطا فرمائے گا۔ کیا سمجھے آپ؟ اتنی فکر۔ وہ پرانے کلام میں ماشاءاللہ بزرگوں نے پرانا کلام پڑھا، اصل نعت خوانی یہی تھی اور ہونی بھی یہی چاہیے، ہے نا؟ وہ شاعر نے کہا تھا نا، طیبہ والے محمد تو قربان جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھاڑ لے۔ حضور لجپال ہے، حضور نے لجپالی فرمائی۔ اور یہ جو 3 بیٹیوں کی فضیلت ہے، ایسی ہی فضیلت بھائی کے لیے بھی ہے کہ جس بھائی کے کندھے پر
3 بہنوں کی پرورش کا بوجھ آ گیا، یا 2 کا یا 1 کا، اور اس بھائی نے اپنے بہنوں کی خدمت کی ذمہ داری کو نبھایا، یہاں تک کہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی، ایسے بھائی کو بھی سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور پھر یتیموں کے شعبے کو آپ دیکھیں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ بچی جس کا باپ فوت ہو جائے، شرعی طور پر اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، اللہ فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ یتیموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ 2 کیٹیگریاں تھیں، ایک یہ کہ سرے سے ہی یتیم کا والی وارث کوئی نہیں بنتا تھا، نمبر 2 اگر یتیم کے حصے میں مال زیادہ آیا ہوتا تو چاچے تائے مامے پھوپھے اس کو کفالت میں لے لیتے، کس لالچ میں؟ اس کی جائیداد اور مال کے لالچ میں۔ سرکار آئے غریبوں یتیموں کا بھرم رکھ لیا۔ جدو اس گل تے تسی ہولی بول دیو تو نہ گل کرنوں دل نہیں کرتا۔ حضور تشریف لائے، یتیموں کا بھرم رکھ لیا، اور حدیث پاک سننا فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کوٹھی بنگلہ سنگ مرمر اور جدید سہولتوں والا گھر اچھا ہے، حضور فرماتے کارو ہی چنگا ہے جس گھر وچ یتیم ہوے تے او دے نال سلوک چنگا ہوے۔ اور اس قدر انعامات رکھے گئے۔ یہ ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، غور کے ساتھ سنیے گا۔ ایک صاحب دربار انور میں حاضر ہوئے، عرض کی میں دل میں سختی پاتا ہوں، یہ دل کا سخت ہونا بہت بڑا مرض ہے، اس کے بعد دل سیاہ ہوتا ہے، اس کے بعد دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضور دل میں کچھ سختی ہے، دل میں جب سختی ہوتی ہے تو پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی۔ حضور دل میں سختی پاتا ہوں۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا کر دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک اور سننا، یہ وجد والی حدیث ہے، خوشیوں کا منبع ہے اس حدیث کے اندر۔ اتنی بڑی دولت عطا کرنے کا وعدہ ہے کہ ہر کوئی اسے پانے کی جستجو کرے۔ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی، اور پرورش سے مراد کیا ہے؟ یہی اس کا کپڑا لدہ، کھانا دانا، تعلیم تربیت، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں، لیکن اس میں پابندی نہیں ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی کے شوز لے کر دے گا تو یتیم کی پرورش ہے۔ یہ پرورش کرنے والے کی کیپیسٹی پر ہے کہ اس کے پاس طاقت کتنی ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کی حیثیت اس کی کتنی ہے۔ فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی، سننا شہر محدث اعظم والو، جس نے یتیم کی پرورش کی، وہ اور میں، وہ سے مراد پرورش کرنے والا، یہ فرما کے سرکار نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ میری طرف دیکھنا بھائی صاحب، 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ ہے میلاد کے جشن کا سبب، یہ ہے خوشیوں کے اظہار کا سبب۔ کون سی چیز ہے جو در حبیب سے نہیں ملی؟ یہ مسجد میں بیٹھے ہو، پچھلی امتوں میں صرف ایک علاقے میں مسجد ہوتی تھی، پاویں کوئی 5 میل ٹور کے آوے تو پاویں کوئی 3 میل، وہ اپنی جگہ پہ نماز اسی پر پڑھے گا، اپنی مرضی سے مسجد نہیں بنا سکتا تھا۔ اور جب میرے سرکار آئے، باہر آ گئی،
بہت آہستہ بولتے ہو بھائی. سرکار آئے بہار آ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے مجھے 5 چیزیں وہ دیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دیں. ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. اس گلی میں مسجد، اس گلی میں مسجد، اس گلی میں مسجد، یہ میلاد کی برکت ہے. وگرنہ آپ جگہ جگہ مسجدیں نہیں بنا سکتے تھے اگر رسول پچھلے رہتے. سرکار کی ولادت پر اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا اثر رضا نے کہا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. تو آقا علیہ السلام نے محروم طبقے کو نوازا ہے، غریبوں کا بھرم رکھا ہے. پڑوسی ان کے لیے حضور نے ضابطے بیان کیے. فرمایا سالن پکاؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، اور 2 پیالی اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیا کرو، اس سے ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور وہ خوش بھی ہو جائیں گے. او نوجوانوں، یورپ و امریکہ کے سیاستدانوں یا وہاں کے افراد کے قصیدے گاتے ہو اور فیس بکوں پر یہ ثابت کرتے ہو کہ فلاں کی سادگی دیکھو، کبھی حضور کی چوکھٹ پر بھی آؤ، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں گا کبھی اپنے گھر بھی آؤ. غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اگر اعلیٰ عہدے پر رہ کر سادگی کی مثال دیکھنی ہے تو حضرت فاروق اعظم جیسی مثال لا کر دکھاؤ. کوئی مثل ہے تو مثال دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک سنیے گا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، تم میں کوئی گوشت لائے یا کوئی چیز خرید کر لائے تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی لے کر آئے، اور اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو فرما اپنی ہانڈی سے گوانڈی کو تکلیف نہ دے. مجھے پتہ ہے میرے دور کی عوام کا حدیثوں سے اتنا شغف نہیں ہے، پر میں حضور محدث اعظم کا غلام ہوں اور میرا مزاج حدیث شریف سے جدا نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ بھی حدیثوں کی عادی ہو جائیں. اپنے گوانڈی کے لیے گوشت خرید کے لا، اگر طاقت ہے، نہیں ہے تو فرمایا اپنی ہانڈی کی سمیل سے گوانڈی کو تکلیف نہ دے. مطلب کیا ہے کہ اگر گوانڈی غریب ہے اور تم نے گوشت پکایا ہے تو اس کی خوشبو اڑ کر اس کے گھر جائے گی، اس کو ڈبل اس کی تکلیف ہوگی، تو یا پیالی اس کے گھر بھی بھیج دے یا کوشش کر کہ یہ چیز مخفی رہ جائے، وہ سمیل پا کر اس کو زیادہ بھوک محسوس نہ ہو اور زیادہ طلب پا کر اس کا دل نہ ٹوٹے. جڑا کسی دا دل نہیں ٹوٹن دندے، یہ ان کی آمد کا جشن ہے. اور حقوق کی دنیا میں اس حدیث کی مثل کوئی چیز لاؤ کسی وطن کا قانون لاؤ. دنیا کی ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے کوئی بات لے کر آؤ. الگ بات ہے کہ ہم بے عمل ٹھہرے، ہم نے ان باتوں کو فراموش کیا، پہلے تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، سیکھا ہے تو عمل کی طرف نہیں گئے تو نقصان اپنا کر رہے ہیں. حدیث پاک سنانے لگا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. جانا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جے تو اپنی کند اونچی کرنی ہے تو پڑوسی سے اجازت لے لے، کیونکہ دیوار اونچی ہونے سے ہوا رک جاتی ہے.
لائیے اس کی مثال. اور ہم اس ضد کے دور میں آ گئے کہ محبتیں ضدوں میں بدل گئیں، خیال نفرتوں میں بدل گئے، اخلاق شدتوں میں بدل گئے، پڑوسیوں سے مقابلہ شروع ہو گیا، پڑوسیوں کے دل دکھانا شروع ہو گئے. یہ کیفیت ہو گئی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسرے بزرگ تھے، ان کے پڑوس میں مجوسی رہتا تھا. ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ. ایک دفعہ وہ آگ کا پجاری سفر پر گیا تھا، رات اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. اللہ کا یہ ولی اٹھا اور دروازے پہ دستک دے کے پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ اس غیر مسلم آتش پرست عورت نے جواب دیا چراغ میں سے تیل ختم ہو گیا ہے اور اندھیرا ہو چکا ہے، اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے. بابا جی اپنے گھر آئے اور اپنا چراغ اٹھا کے ان کے گھر دے آئے. صبح چراغ واپس آیا، اگلے دن پھر رات کو تیل ڈال کر ان کے گھر بھیجا. اتنے میں وہ کوڑے پھینکنے والا غیر مسلم بھی آ گیا. بی بی نے کہا تیرے پیچھے اس بابے نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، آج بھی چراغ ان کا گھر پر ہے. دل پسیجا وہ اور اس کی بیوی حضرت کے دروازے پر آئے اور چراغ واپس کرتے ہوئے کہا آپ کے چراغ نے گھر روشن کیا اور آپ کی ادا نے ہمارا دل روشن کر دیا، لہٰذا ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے. کوئی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ میلاد انقلاب. آج لہجوں میں شدت ہے. یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، پڑوسی سے تگڑا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا تھا، اور اب ضدیں شروع ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں، ایک دوسرے سے مارا ماری شروع ہو گئی. معاشرے کو بدلنا ہے تو پھر سے رحمت عالم کی تعلیم کا چراغ روشن کرنا ہوگا. ان نفرتوں ضدوں کو محبت کی دہلیز پہ لانا ہے تو پھر سے میلاد والے سرکار کا ایک اصول بنانا ہے ہمیں کہ میلاد منائیں اور سیرت اپنائیں. میلاد منائیں، بولے بولے، اور سیرت اپنائیں. یہ ہوگا تو ہر طرف بہار آ جائے گی، اندھیرے مٹ جائیں گے، سکون و اطمینان ہوگا. مجھے آپ یہ بتلائیے، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں، قتل کی شرح بڑھ گئی. اور اگر آپ غور کریں قتل کے ریزن پر، جتنے قتلوں کی رپورٹ ہوتی ہے تھانوں میں، آپ ایف آئی آرز کا متن پڑھیں یا سوشل و الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پر شائع ہونے والی خبروں کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ محض وقت کی تلخی سے، حتیٰ کہ اب تو یہ حال ہے کہ جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ ویڈیوز یہ بتاتی ہیں کہ دوست ہی آپس میں بیٹھے ہیں اور ایک نے دوسرے سے تلک کلامی کی اور اس نے ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا. سجن سے سجن محفوظ نہ رہا. میں سفروں میں رہتا ہوں، روڈ کے حالات کیا ہیں؟ روڈ کے حالات یہ ہیں کہ اگر آپ نے ہارن دے دیا تو اگلے بندے کی ضد بن گئی کہ میں نے اس کو راستہ نہیں دینا. کیا یوں معاشرے تشکیل پاتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ راستہ دینے کی تعلیم میلاد والے سرکار نے کیا دی ہے. بڑا ہولی بول دے ہو. یہ درویش ایک تگڑا ہے، سب پہ بھاری ہے. ہاں، آپ سب کی امامت سبحان اللہ میں یہی کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک کی گلی سے گزرے، چند حضرات کو بیٹھے ہوئے پایا.
حضور رک گئے علیہ الصلوۃ والسلام. فرما کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں. فرما سنو، اول تو راستوں میں مت بیٹھا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تہذیب، تمدن، نفاست، شائستگی، بہتری کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. کہاں سے آپ لانا چاہتے ہیں؟ برائٹ مائنڈ لوگ. حضور کی چوکھٹ سے سب کچھ ملتا ہے. آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. فرمایا اول تو راستوں میں بیٹھا نہ کرو، اور اگر بیٹھنا ناگزیر ہو، ضروری ہو. اور ایک منٹ بیٹا، نہیں، اور اگر بیٹھنا ناگزیر ہو، ضروری ہو. اب میں انتظار کرنا چاہتا ہوں کہ میں اتنے منٹ سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا مزاج گفتگو سے ملا ہے کہ نہیں. فرما اگر بیٹھنا ضروری ہو تو راستے کے بیچ میں نہ بیٹھا کرو، ایک طرف ہو کے بیٹھا کرو. میرے معاشرے کے مسلمان نے سمجھ لیا کہ دین اسلام کا تعلق مسجد کی چار دیواری سے ہے. نہیں، مسجد اسلام کی ایک اہم عبادت اور رکن، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی جگہ ہے. رہ گیا اسلام تو اس کی تعلیم دکان پر بھی ہے، بازار پر بھی ہے، باغ میں بھی ہے، شرق میں بھی ہے، غرب میں بھی ہے. دیکھیں فرما بولتے بیٹھا نہ کرو، بیٹھنا ہے تو راستے کے بیچ نہیں، ایک طرف ہو کے بیٹھا کرو. اور تیسرا کام، یہ بھی کمال کی بات ہے کیونکہ صاحب کمال کی بات ہے. تیسرا فرمایا نگاہوں کو جھکا کے بیٹھا کرو. نگاہوں کو، اور آتا جاتا تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، وگرنہ تم اس کو سلام کرو. اب یہ جو تیسری بات ہے، نگاہوں کو جھکا کے بیٹھو. آج کیا ہوا؟ آج بد نگاہی کے ڈیرے ہوئے، اور اس وطن عزیز میں فحاشی و عریانی اور گندگی اور غلاظت کے بل منظور ہونے لگ گئے. آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا، باقی کی مہنگائی و غربت نے کمر توڑ ڈالی. نت نئے مرض، نت نئے جراثیم و جرثومے انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور ایسے وقت میں بھی کرسیوں پر بیٹھ کر لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں قانون پاس کرتے ہیں. فلاح کیسے پاؤ گے؟ نجات کیسے پاؤ گے؟ ترقی کیسے پاؤ گے؟ رب سے لڑنے والا بھی کبھی جیتا ہے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا بہت ہو گیاں گلاں، اپنے رب نو کہہ اپنی فوج لے کے کل آوے اور میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں. مغرور تھا نا، دماغ میں خمار تھا. فوج لا کے کھڑی کی، رب نے مچھر بھیج دیے. اور وہ سجدے کروانے والا، وہ خدائی کا جھوٹا دعوے دار، اس کے ناک میں لنگڑا مچھر، صحت مند نہیں، لنگڑا. رب جب کسی کا غرور توڑتا ہے. ابرہا ہاتھی لے کر آیا کہ مکے والوں کو پریشرائز کرنا ہے، سب سے بڑا جانور لے کر آیا ہاتھی. اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا اور ان کے پنجوں میں مسور کی دال کے برابر کنکریاں تھیں. فرمایا، اور پھر میرا رب فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب تو نہیں ویکھیا تیرے رب نے پھر ہاتھی والےاں نال کی کیتا؟ جاگ رہے ہو بھائیو؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور نمرود کے دماغ میں لنگڑا مچھر ڈالا. فرماؤ خدائی کے جھوٹے دعوے دار، مجھ سے لڑے گا؟ اور یہ مچھر کیا چیز ہے؟ سب سے ہلکی مخلوق ہے. انگلی کے پورے کی ضرب سے پھس جاتا ہے اور خون جاری ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. لیکن اس مچھر میں رب کی تخلیق کے راز ہیں.
یہ اندھیرے میں وین سے خون کیسے چوستا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور بعض تحقیق والوں نے کہا کہ اس کے منہ کے اندر سن کرنے کی دوا ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگانے سے پہلے سن کرتے ہیں، تبھی تو جب خون چوس کے نکلتا ہے تب بندے کو خبر ہوتی ہے۔ پہلے اگر وہ منہ چونچ ڈالے تو سارے مچھروں کو یوں ہی مار نہ دیا جائے۔ رات کے اندھیرے میں ایک مچھر، فتبارک اللہ احسن الخالق۔ اب دیکھے جب رب غرور کو توڑتا ہے، وہی محل ہے جس میں کل تک نمرود کو سجدہ ہوتا تھا۔ مچھر دماغ میں جا کے اسے کاٹتا تو اسے تکلیف ہوتی، جب دھمک پڑتی تو مچھر کاٹنے سے رک جاتا۔ اس کے سر پہ جوتے مارنے والے مقرر ہوئے کہ جوتے مارتے رہیں تاکہ مچھر کے کاٹنے کا عمل نہ ہو اور تکلیف نہ ہو۔ وارسا نہ کری مان وارساں دا، رب بے وارس کر مار دائی، جھکنے ہی میں عافیت ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت میں مت کھڑے ہونا۔ کبھی جرموں کو اور اللہ رسول کی مخالفت کا کبھی دفاع نہ کرنا، برباد ہو جائیں گے، ٹوٹ جاتی ہیں وہ قومیں اور معاشرے۔ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ بد نگاہی سے بچایا، فرمایا جے بیٹھے تے اکھاں نیویاں کر کے بیٹھو۔ پوچھو ان بزرگوں سے جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں، جب جدو اکھاں نیویاں تے حیا لیاں سن تو کبھی یہ واقعات سنے تھے جو آج 13 14 سال کے بچوں سے واہیات اور خرافات اور شرمناک واقعات سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں میں یہی میلاد پڑھتا ہوں جو پڑھ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میری قوم چسکوں کی عادی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک حضرت علیمہ پاک والا واقعہ نہ سنائے میلاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ہو چکا، اب اگلی بات کرو کہ ہم نے کیا کیا۔ حضور تو خیرات بانٹ رہے ہیں، ہم نے جھولی کیوں نہیں پھیلائی؟ نور کی تقسیم ہو رہی ہے، ہم کشکول آگے کیوں نہیں کر رہے؟ بہترین معاشرہ چاہتے ہیں تو بہترین معاشرہ حضور کی اتباع کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو ایک مثال دوں، زیادہ تھک تو نہیں گئے؟ بس تقریر ختم ہوا چاہتی ہے، جتنی باتیں ہو چکی وہ ناکافی نہیں ہے۔ یہ وہ عرب قوم تھی جو پانی بھرنے پہ لڑ پڑتی تھی، کنویں سے، گھاٹ سے، چشمے سے۔ جب پانی بھرنے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ایک کہتا تھا پہلے پانی میں بھرنا ہے، دوسرا قبیلے کا بندہ کہتا تھا نہیں میں بھرنا ہے۔ مشکیزیں ایک طرف رکھ کے تلواریں نکل آتی تھیں، نسلوں کی نسلیں ایک بات پہ کٹ جاتی تھیں پانی بھرنے پر۔ پھر جملہ کہنے لگا ہوں، حضور آ گئے بہار آ گئے۔ حضور آ گئے بہار آ گئے، حضور آ گئے بہار آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ قومیں جو پانی پہلے بھرنے کی ضد میں ایک دوسرے کو کاٹ دیتی تھیں، میرے کریم نے وہ دلوں میں نور بھرا، اور اس کا صرف ایک منظر، 20 مناظر ہیں، ایک منظر یہ میدان جنگ ہے، اور ایک زخمی صحابی زخموں سے چور میدان جنگ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ دھیان میری طرف رہے گا آپ کا، توجہ۔ العطش، پیاس، پانی پلانے والے صاحب آئے، لیجئے پانی پیجئے۔ میری طرف دیکھیں، انہوں نے ہونٹوں کے قریب پیالہ کیا کہ قریب سے دوسرے زخمی کی آواز آئی، پیاس۔ ہونٹوں کے قریب آیا، پیالہ ہٹا دیا، گھونٹ نہیں بھرا، کہا میرے بھائی کو پلاؤ۔ نہیں نہ غور کیا، آپ کی آواز نے بتا دیا ہے۔
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جب انہوں نے ہونٹوں کے قریب پیالہ کیا تو تیسری جگہ سے آواز آئی پیاس، ہونٹوں کے قریب آیا، پیالہ چھوڑ دیا، کہا میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ جب ان تک پیالہ گیا تو وہ شہید ہو چکے تھے، پچھلے کی طرف بھاگ کر آئے تو یہ بھی شہید ہو چکے، اور سب سے پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی حوض کوثر پہ پہنچ چکے۔ جو قومیں پانی بھرنے پہ لڑتی تھیں وہ قومیں اس قدر جان نثار ہو گئیں کہ ہونٹوں کے قریب آیا، پانی بھی نہ پیتے تھے، دوسرے کو پلا دیتے تھے۔ یہ نتیجہ ہے میلاد کا، یہ رزلٹ ہے حضور کی آمد کے بعد کا، یہ فیض اور برکت ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی جلوہ گری کا۔ لہٰذا اس بار کے ربیع الاول میں آج پہلی نشست ہے آپ کی اس مسجد میں، حضرت قبلہ والا مرتبت اس مسجد کی زیب و زینت، ہمارے بزرگ ہیں، مشفق ہیں، بڑے ہیں، یہ ڈجکوڑ تشریف لائے 2-3 جمعے پہلے، تو ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب سکھایا گیا، یہ ہمارے بڑے ہیں، تو الحمدللہ کہ کوئی ایسی سبیل بن گئی کہ میں یہاں حاضر خدمت ہو گیا، اور آپ کی بھی مہربانی کہ اتنی دیر سن لیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد شریف اب آیا ہے، اب کی بار اسے کسی اور رنگ سے منائیں، اور رنگ سے مراد یہ ہے کہ مدینے والے کے رنگ میں رنگے جانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ اب یہ ہوتا ہے کہ شادیوں کے فنکشن ہے نا، اب کیا ہوتا ہے، مہندی پہ سب نے ایک جیسے کپڑے پہننے، بارات پر سب نے ایک جیسے پہننے، تھانوں کے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ فنکشنوں کے لیے ایکا ہو کر، پسند ہو یا نہ ہو، ایک کلر پہن لیا جاتا ہے۔ وہ کبھی حضور واسطے بھی تے اس رنگ چاہیے نا جڑا رنگ سرکار نو پسند ہے، جو ادا حضور کو پسند ہے، کچھ ہمارے اندر تبدیلی تو آئے۔ ہم پہلا تحفہ حضور کو پیش کریں میلاد شریف کا۔ برتھ ڈے لفظ بولا جاتا ہے نا، برتھ ڈے، اور برتھ ڈے پہ کیا کرتے ہیں؟ گفٹ دیتے ہیں۔ سرکار نو تحفہ دینا ہے، بلکہ دینا کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، پیش کرنا ہے، حضور کے دربار میں تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو کون سا پہلا تحفہ کون سا دیں؟ پہلا تحفہ میرا مشورہ یہ ہے کہ سید عالم علیہ السلام نے غور کریں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت پاک ہوئی تو حضور نے پہلا عمل کون سا کیا؟ پہلا عمل اس کائنات میں حضور کا ہے سجدہ۔ تو آئیں ہم نیت کریں، یہ ہماری بیٹیاں بہنیں بھی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز کے پکے عادی ہو جائیں، کوشش کریں گے۔ یہی تحفہ حضور کو پیش کر دیں، آقا تانوں اے تحفہ بڑا پسند ہے کہ تسا فرمایا نماز وچ میری اکھاں دی ٹھنڈ ہے۔ سب نماز پڑھتے ہیں، گلیوں بازاروں میں سادہ جھنڈے لگائیں، گنبد خضرا نقش نال پاک والے، پھر وہ کٹتے ہیں، گرتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ جنہوں نے کیک بنانے ہیں روزہ انور یا نام مبارک کیک پہ نہ لکھیں، ایک کینج ہو سکتا ہے کہ شبیہ بنی ہوئے تے آپا اتنے چھری چلائیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، یہ جو پہاڑیاں وغیرہ اور ڈیکوریشنیں کرتے ہیں وہاں کریں جہاں لوگوں کا راستہ بلاک نہ ہو، ہمارے دین نے راستے کھولنے کی ترغیب دی ہے۔ اور چوتھا، لائٹیں گلیوں میں لگانی ہیں، چوری کی بجلی نہ ہو۔ اور دوسرا، اگر کسی کے میٹر میں تار لگانی تو اس سے پوچھ کے لگائیں، اور اگر کوئی غریبی کی وجہ سے منع کر دے تو انہوں عاشقان دی فہرست بھی نہیں کرنا کہ انہیں میٹر چ تار نہیں لان دیتی، کی پتہ وہ اپنے نالوں بڑا عاشق ہوئے تو تانوں جواب دے کے مدینے والے اگے رویا بھی ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ اور 5ویں اہم بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر سال اس بری حرکت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کا میلاد سے سرے سے تعلق نہیں، اور وہ ہے 11-12 ربیع الاول کو ہمارے معاشرے کی بہنیں بیٹیاں
سجاوٹیں اور لائٹیں دیکھنے، میلے کے میلے، غول کے غول، جتھے کے جتھے باہر نکلتے ہیں، یہ عمل سرکار کا پسندیدہ نہیں ہے، یہ عمل میلاد سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ حرکت سرکار کی تعلیم کی روح کے خلاف ہے۔ ہماری یہ بیٹیاں بہنیں 11-12 کو گھروں میں حضور کا میلاد سجائیں، محفل درود کا انتظام کریں، ایسی حرکتوں سے اجتناب کرو، میلاد کو بدنام نہ کرو۔ آگے ولیوں کے دربار بدنام کر چکے ہو سنیوں، سرکس، تھیٹر، میلے، رنڈیوں کے ناچ، آگے کلندر کا نام تم دھبا لگا چکے ہو شام کلندر کے نام پر، طوائفوں کے رقص، گلوکاراؤں اور فنکاراؤں کے رقص، ننگے ناچ ولی کے نام پر، یہ خیانت کر چکے ہو۔ شب برات کی روح بدل چکے ہو کہ شب برات کو تو نازک فیصلے ہوتے ہیں، شرلیاں، پٹاخے، حلوہ پوریوں کی نظر اسے کر چکے ہو۔ خدا رسول دا واسطہ ہے، میلاد کو تو صاف رہنے دو، اور میلاد کو تو میلاد رہنے دو، اس کو تو اس روپ میں مت بدلو کہ یہ میلے جمیلوں کی صورت اختیار کر جائیں۔ اور میں ان بیٹیوں بہنوں سے کہوں گا، حضور کا احترام کرو، اپنے نبی کے فرمان کا احترام کرو، اپنے گھروں میں بیٹھو، اللہ رسول کا ذکر کرو، مت بازاروں کی زینت بنو۔ حضور کو خوش کرنا ہے تو وہ کرو جو حضور نے حکم دیا ہے۔ اور 5ویں بات، جہاں جہاں بھی آپ جلوس میلاد میں شرکت کریں، ادب سے کریں، سر کو ڈھانپ کر، خوشبو لگا کے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، ہاتھ میں جھنڈا اٹھا کر، سمجھ گئے؟ اور ایک اور چیز، میلاد کا جلوس کسی کے خلاف نہیں نکالا جاتا، میلاد کا جلوس سرکار سے عشق کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ جلوس میں جائیں، رستے میں کسی کا گھر، گلی، مکان یا دکان یا ان کی کوئی مسجد، عبادت گاہ آ جائے کہ جو حضرات میلاد کے قائل نہیں، تو وہاں ضد میں کھڑے ہو کے نعرے نہ لگاؤ، الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، صرف حضور سے تعلق رکھو بس۔ کوئی میں تہاڈی طرفوں آواز نہیں آئی، چپ شاواں نال واہ پہ گیا ہے۔ میلاد پاک کے جلوس کو کبھی بھی اس عمل کی طرف لے کر نہ آنا کہ جو عمل میلاد کی روح اور روحانیت کے خلاف ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ میلاد حضور سے، جلوس حضور سے پیار کا اظہار، یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور بنیادی 7ویں ضروری بات یہ ہے کہ آپ دیگیں پکاتے ہیں، مختلف قسم کے لنگر لٹاتے ہیں، بڑی برکت کی بات ہے۔ اس بار اس لنگر میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں، مثلاً آپ نے 6 دیگیں اتارنی ہے میلاد کی، لنگر کی، چاول بریانی کی، تو 3 دیگیں یہاں پکا لیں، 3 دیگوں کا سامان سلاب زدگان بھائیوں کو بھیج دیں تاکہ وہ وہاں میلاد کا لنگر کھائیں۔ ٹی ویوں نے بتانا چھوڑ دیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ سلاب والے گھروں میں بس گئے، وہ اجڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کی حالت پہلی حالت سے بھی بری ہے، وجہ کہ پانی اپنی گرمی اور حبس دکھا رہا ہے، امراض پھوٹ پڑے ہیں، مچھروں نے حملہ کر دیا ہے، وبائی ہیضے امراض پھیل پڑے ہیں، آگے سردی آ رہی ہے، انہیں پوشاکوں کی، رضائیوں کی، کمبلوں کی، موٹے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تو میلاد کے خرچے کا ایک حصہ حضور کی دکھیاری امت کے لیے وقف کر دیجئے تاکہ ہم یہاں بھی میلاد کی خوشیاں منائیں، وہ وہاں بھی میلاد کی خوشیاں منائیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس 12 روزہ سلسلہ محبت کو شرف قبول بخشے۔ اور یہ بھی دعائی میں نے کہا ہے کہ قبول، شرف قبول بخشے۔ حضرت سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ادھر سے قبول ہو تو توفیق ملتی ہے، یہ ہونا ہی قبولیت کی نشانی ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔